الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغمور. صدق اللہ. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی غور کرے، ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. آج جس کی عمر 30 سال ہے، 31 سال پہلے وہ کہاں تھا؟ جس کی عمر 50 سال ہے، 51 سال پہلے کہاں تھا؟ کوئی اس کا وجود نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو اپنے فضل سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 2 راستے بنا دیے. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے یہ بتایا کہ ایک راستہ یہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ راستہ آدمی کو جنت تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا راستہ آدمی کو شیطان تک اور جہنم تک پہنچاتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 2 راستے کھول دیے اور انسان کو عقل دے دی کہ اب یہ راستہ اختیار کرتا ہے یا یہ راستہ اختیار کرے گا. دونوں راستے انسان کے سامنے کھول دیے. ایک طرف انسان کو عقل دی گئی کہ انسان خود ہی پہچانے، اور دوسری طرف اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے انسانوں پہ محنت کر کے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ تک پہنچو گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ دیکھو سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو تم جنت تک پہنچو گے. یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر تم نے اس کے خلاف چلو گے تو کیا ہوگا؟ تم جہنم تک پہنچو گے اور شیطان تمہیں اچک لے گا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے شیطان اس کو بہکاتا ہے. تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا، اور فضل ہمارے اوپر کیا کیا؟ ہمیں عقل دی، سمجھ دی کہ آدمی صحیح راستے کو اختیار کرے. اس کے بعد اللہ نے انسان کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا. انہوں نے بھی دن و رات محنت کی. انبیاء کی محنت کے بعد چند طبقے بنے. انبیاء علیہم السلام کی محنت کے بعد چند طبقے بن گئے. ایک طبقہ مسلمانوں کا بنا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اور کچھ طبقہ کافر ہوا، کچھ اور مسلمان ہو گیا. ہر زمانے کے اندر یہی ہوا. ہمارے نبی کے دور کے اندر بھی یہی ہوا کہ کچھ
لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اللہ میاں ان سے سخت ناراض ہوئے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین، اللہ نے کافروں کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا۔ اور جہنم کے بارے میں قرآن نے بہت سی آیات کے ذریعے سے بتایا کہ جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے، جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے۔ قرآن نے اس کو کئی آیتوں کے اندر بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد کافروں میں سے ایک طبقہ بنا، کافروں میں سے منافق۔ منافق کون تھے؟ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی زبان سے دعویٰ کرتے تھے اسلام کا، مگر دل کے اندر وہ کفر ہی رکھتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یہ نبی کے دور میں بھی تھے منافقین۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ کافر منافقین، یہ منافقین کیا تھے؟ مسلمانوں کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور کافر اور اپنے کافر سرداروں کے پاس بھی جایا کرتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو، تم مسلمان ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، ان کی خفیہ مشوروں کو لینے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کا توڑ کریں۔ کیا کریں؟ توڑ کریں۔ یہ کافروں سے بھی ذرا سخت لوگ تھے، مسلمانوں کو انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی۔ نبی جی کے دور کے اندر انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی نبی جی کو۔ ہمیشہ نبی کے ساتھ نکلتے تھے جہاد کے لیے اور پھر راستے سے واپس آتے تھے، اور تاکہ لوگوں کے اندر بھگدڑ بچ جائے اور لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ جو امت کے اندر انتشار پیدا کرے گا بہت سخت اللہ کی طرف سے اس کو عذاب ملتا ہے۔ ان کا کام تھا انتشار کرنا۔ بدر کے اندر بھی گئے واپس آ گئے، احد کے اندر بھی گئے، بدر کے اندر تو گئے نہیں تھے یہ، احد کے اندر بھی گئے واپس آ گئے، خندق کے اندر بھی گئے راستے سے واپس آ گئے تاکہ مسلمانوں کے آپس میں انتشار پیدا کریں۔ یہ ذرا سخت لوگ تھے، ان کے لیے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنم کے اندر 7 طبقات ہیں، کتنے؟ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، 8 ابواب۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ اور جہنم کے طبقات کتنے ہیں؟ 7۔ سب سے اوپر گناہگار مسلمان ہوں گے، جہنم میں سب سے اوپر کون ہوں گے؟ مسلمان گناہگار، وہ تھوڑی سزا پائیں گے اور پھر اس کے بعد نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یا جس کو اللہ معاف کر دے وہ جہنم میں بھی نہیں جائے۔ مگر منافقوں کے لیے یہ کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے کے اندر یہی ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے لوہے کے صندوق میں ان کو بند کیا جائے گا اور لوہے کے تالے لگا دیے جائیں گے، اور جہنم کے اندر سب سے نیچے طبقے کے اندر وہ صندوق کو رکھا جائے گا جس کے اندر منافق ہوں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ آج ہم توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ مسلمانوں کے درمیان میں کبھی انتشار نہیں کریں، کہیں انشاءاللہ خاموش رہیں، نہیں سمجھ میں بات آتی خاموش رہیں، بولے نہیں۔ اگر ایسی بات کرنے کا دل چاہتا ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ میاں نے زبان کو 32 دانتوں کے درمیان میں اور 2 ہونٹوں کے درمیان میں بند کیا ہے، کان کھلا ہوا ہے، ہر قسم کی بات آپ سنیں گے، نماز کے اندر بھی ہے جب بھی بات سن لیتے ہیں، ناک بھی کھلی ہوئی ہے، جو ہوا سے وہ سب کھلے ہوئے ہیں، مگر زبان سب سے زیادہ زہریلی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
32 دانتوں کے اندر اور 2 ہونٹوں کے درمیان میں بند کیا. اگر کوئی ایسی بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے اور لوگوں میں انتشار آتا ہے تو اس دانت کو 32 دانتوں کے درمیان میں رکھ کے دبا دے اور اس کے خون تو نکل آئے مگر اس سے بولے کچھ نہیں. دانت کھل گئے مگر ہونٹوں کو دبا لو جلدی سے, پہلے تولو اس کے بعد بولو کہ اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. سب سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ زبان. بہرحال یہ منافقوں نے بہت تنگ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے ان کی سزا کیا ہوئی؟ سب سے نیچے جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ میں نہیں کہہ رہا, 5ویں سپارے کی آیت ہے. پھر جو مسلمان ہوئے, کچھ کافر ہوئے کچھ مسلمان ہوئے نبی کی دعوت سے, مسلمانوں کے اندر بھی چند طبقات بنے. کیا ہوا؟ چند طبقات بنے. ایک طبقہ وہ بنا مسلمانوں کا جو بڑے کمزور ایمان والے تھے, مانتے تو ہیں اللہ کو مگر اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے. جیسے کہ عمومی فضا یہی ہوتی, عمومی فضا یہی ہے. ہم سب اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہر ایک کو فرض ہے. کتنی چیزیں؟ یہ تو بچپن میں ہمیں یاد کروایا گیا تھا, وہی یاد ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں یہ نہیں مطلب کہ یہ کتنا ضروری ہے. یہ 7 چیزیں ہیں جو ایمانیات کہلاتی. کیا کہلاتی؟ کوئی مولوی صاحب ہو یا کوئی عام آدمی ہو, کوئی ڈاکٹر صاحب ہو, انجینئر صاحب ہو, یہ 7 باتوں کے اندر ذرا سا بھی شک ہوگا تب وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ 7 باتیں بنیادی ہیں, یہی ہمارے عقائد ہیں. 7 باتیں بار اس کی تفصیل ہے. یہ ہم مانتے تو ہیں, یہ ہم اقرار تو کرتے, مانتے نہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے اقرار بھی کرنا ہے. زبان سے بھی ماننا ہے اور دل سے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا ہے. یہ ہوں گے پکے مسلمان جو ہر وقت یہی کہیں گے جو کچھ ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. جو کچھ بھی ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یہ اس کا سب سے پہلا مصداق کون بنے؟ صحابہ کرام بنے. سب سے پہلے مصداق کون تھے؟ پکے ایمان والے. اللہ نے ان کو ایمان کی گواہی خود دی. ہمارا ایمان ہے پتہ نہیں ہم صحیح ہیں غلط ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, مگر صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی. اور اتنے اللہ خوش ہوئے ان سے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں. جیسے ایمان والے قیامت تک ہوں گے تو ان سب کی ہم مغفرت کر دیں گے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سابقین اولین جنہوں نے شروع کے اندر ایمان قبول کیا مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں, ان سے ہم راضی ہو گئے. والذین اتبعوہم, جن لوگوں نے ان کی اتباع کی 14ویں صدی والوں نے, 15ویں صدی والوں نے, ان سب سے بھی ہم راضی ہو جائیں گے. عجیب آیت ہے. ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ صحابہ کے لیے تھا. نہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. فرق یہ ہوگا کہ صحابہ کو تو نبی نے بتا دیا مگر ہمیں نہیں پتا کہ واقعی اس آیت کے مصداق میں ہم شامل ہیں یا نہیں ہیں. مگر قرآن یہ کہتا ہے جو بھی صحابہ کی مکمل اتباع کرے گا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے بھی راضی ہو جائیں گے. تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم صحابہ کی طرح زندگی گزاریں گے. کون کون اقرار کرتے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ. یہ تو ہو گئے پکے ایمان والے جن کی نجات ہے مرتے وقت. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسے ہی ایمان والوں کی اللہ نے کہا
کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ تابع کر لیا. جو اللہ کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. موت کے وقت میں اعلان ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان کو خوشخبری سناؤ کہ یہ جنت میں جانے والے اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ کب کی خوشخبری ہوگی؟ کب کی ہوگی؟ موت کے وقت. یہ موت کے وقت کی ہوگی. کبھی کبھار اللہ سنوا دیں گے اور اکثر اللہ نہیں سنواتے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے. میں دو باتیں سناؤں. بہت سے واقعات ہیں. اگر بہت سے واقعات میں سناؤں جن لوگوں کو موت کے وقت میں یہ خوشخبری ملی تو 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. بہت سے بزرگ صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے. کون؟ عبداللہ. یہ 9 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ عبداللہ ابن عباس کی قبر تو طائف کے اندر ہے. جو حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں وہ طائف جاتے ہیں. وہاں پر حضرت عبداللہ کی مسجد بھی ہے اور وہاں کے برابر میں قبرستان بھی ہے جس میں ان کی قبر ہے. جب ان کا انتقال ہوا لوگوں نے کفن پہنایا, لوگوں نے غسل دیا, کفن بنایا تو ایک بڑا خوبصورت سا پرندہ ان کے کفن کے اندر گھس گیا اور اندر گھس کے بڑی خوبصورت آواز میں وہ یہ پڑھتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوگوں نے یہ سنا. سننے کے بعد لوگوں نے جلدی سے کفن کھولا تاکہ اب ہم ان کو دفن کریں گے پرندہ دفن نہ ہو جائے. تو کھولنے کے بعد کوئی پرندہ نہیں. دوبارہ لپیٹ دیا. دوبارہ لپیٹنے کے بعد پھر اندر سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر دوبارہ کھول دیا کفن. پھر تیسری مرتبہ پھر آواز آ رہی ہے. لوگوں نے کہا یہ کوئی پرندہ نہیں ہے بلکہ کوئی روحانی مخلوق ہے, کوئی فرشتہ ہے, اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دیا جائے. وہ تو کوئی تھا ہی نہیں دفن کر. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ اللہ کو تم نے راضی کر لیا, اللہ تم سے راضی ہو گئے. ایک خاتون گزری ہیں حضرت رابعہ بصریہ. نام سنا ہے؟ دیکھا تھا؟ یہ 200 ہجری کی عورت ہے تقریباً. یہ 1200 سال تو ہو گئے. یہ تھی حبشہ کی. عجیب حالات ہیں ان کی. 2 جملے بتاؤں گا. یہ تو رابعہ بصریہ, ان کا یہ نام رابعہ نہیں تھا, ان کا نام کچھ اور تھا. رابعہ بہن بھائیوں میں 4 نمبر پہ تھی. عربی میں رابع کہتے ہیں 4 کو, تو رابعہ چوتھی. بصریہ نہیں کہنا چاہیے ان کو, تو حبشیہ کہنا چاہیے. مگر ان کے باپ نے ان کو فروخت کر دیا تھا بصری آدمی کے ہاتھ میں. وہ اس کو لے کر بصرہ آ گئے تھے, ان کو اس لیے بصریہ کیا رابعہ, حالانکہ حبشہ کی. صحیح. بہت غریب خاندان تھا. ان کے ابا نے کہا کہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے, اس کو فروخت ہی کر دو, 2-4 آنے تو مل ہی جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس کا خرچہ بچ جائے گا. بہرحال لمبی کہانی ہے. بہت اللہ والی گزری. میں نے ایک مرد کا واقعہ سنا ہے, ایک عورت. درمیان میں بہت سے واقعات ہیں, بہت سے واقعات. انتقال کا وقت ہونے لگا, بہت سے خاتون ان کے پاس آیا جایا کرتی تھی, بڑی تربیت کیا کرتی تھی یہ عورتوں کی. تو انہوں نے انتقال سے 10 منٹ پہلے, یہ اندازہ 10 منٹ پہلے انہوں نے کہا تم لوگ یہاں سے کمرے خالی کر دو. عورتوں سے کیا کہا؟ کمرہ خالی کر دو. سب نے کمرہ خالی کر دیا. کیا ہو گیا؟ کوئی ہے تو نہیں, کیوں خالی کروایا گیا؟ جب کمرہ خالی ہو گیا تو اندر سے آواز آنے لگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا تجسس کی. انہوں نے سوراخ سے دیکھنا شروع کیا کہ اندر کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے.
ہم نے تو کمرہ خالی کر دیا، اندر تو کوئی بھی نہیں تھا، اب یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے دیکھنا شروع کیا چپکے چپکے سے، تو دیکھتی ہے چھت کی طرف، ایسا لگتا ہے کہ چھت سے آواز آ رہی ہے۔ پھر دیوار کی طرف غور کیا، ایسا لگتا ہے کہ دیوار سے آواز آ رہی ہے۔ زمین کی طرف غور کیا، ایسا لگتا ہے زمین سے آواز آ رہی ہے۔ وہ نہ زمین کی آواز تھی، نہ دیوار کی آواز تھی، نہ چھت کی آواز تھی، یہ تو فرشتوں کی آواز تھی جو کہ یہ پڑھ رہے تھے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تم نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو گئے، اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا کس کے لیے؟ جنت میں جانے کا۔ مرنے سے پہلے یہ اعلان ہوتا ہے، مگر مرنے والا سنتا ہے اور آگے پیچھے والے نہیں سنتے، کبھی کبھار اللہ سنوا دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہمیشہ ایسا ہو جائے تو دنیا کی زندگی امتحان کا ختم ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کا واقعہ ہوا، چند سال پہلے ہندوستان میں ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا، ایک آدمی آیا، اس نے دستک دی اور دستک دینے کے بعد ان کو ایک پرچہ دیا، کیا دیا؟ اور کہا کہ اس مرنے والے کو سنا دو۔ اس نے کہا کہ آپ اندر چلیں، آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگا نہیں میں تو جا رہا ہوں، غائب ہو گیا۔ اندر جا کے پرچہ کھولا سنانے کے لیے، اس میں لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ میں نے ہمارے یہاں تو تبلیغ کے اندر صحابہ اور نبیوں کی بات ہوتی، نیچے والوں کی نہیں ہوتی، مگر مجھے ڈر لگا کہ آپ کہیں گے کہ تو بڑوں کے ساتھ معاملہ ہوا، اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تو کیونکہ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ بہرحال بہت سے واقعات میرے دماغ میں ہیں، نام لے لے کے ذکر کروں بہت لمبا واقعہ بہت لمبے ہو جائیں گے۔ بہرحال ایک طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا، جو کہ پکے مسلمان ہیں، جیسے کہ صحابہ اس کے اول مصداق تھے، قیامت تک اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ موت کے وقت میں خوشخبری ہوگی، اور جب قبر میں جانے سے پہلے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، اور جب یہ قبر سے اٹھیں گے ایسے لوگ تو اعلان ہوگا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، چلو اللہ کے دربار کی طرف، تم نے اللہ کو راضی کیا تھا، چلو اللہ نے بلا لیا ہے۔ ایسا زوردار استقبال ہوگا دنیا میں نہ کبھی، جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے قیامت تک ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا۔ ہر آدمی کا ہوگا جس نے کیسی زندگی گزاری، بولو۔ صحابہ کی طرح پکے ایمان والے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مرنے کے بعد ملے گا، نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن و رات گزارتے ہیں ان کو بتا دو، من ذکر او انثى، ذکر کہتے ہیں مردوں کو، انثى کہتے ہیں عورتوں کو، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین شاندار زندگی عطا فرمائیں گے، عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ شروع کے اندر تھوڑے سے حالات آئیں گے مگر انجام ان کا بڑی عزت والا ہوگا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس کو یاد رکھیں، جب آدمی دیندار بنتا ہے تو شروع میں تھوڑے سے حالات آئیں گے، جیسے کہ انبیاء پر آئے، جیسے کہ صحابہ پر آئے، مگر قرآن نے اس کا وعدہ کیا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، ان کا انجام بڑا شاندار ہوگا، انجام ان کا بڑا اچھا ہوگا۔ صحیح؟ تو یہ، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب البشر۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو پکے ایمان والے ہیں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ بات واضح ہو۔ چوتھا طبقہ ایک اور بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ کو تو مانتا ہے
مگر اللہ کے نہیں مانتا. یہ 7 باتوں پر تو ایمان لاتا ہے. کون سی 7 باتیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. ان 7 باتوں کو تو مانتا ہے دل سے. اگر دل سے نہ مانے تو منافق ہو جائے گا. دل سے مانتا ہے مگر عمل میں کمزوری ہوتی ہے. جو جیسے کہ آج کل عمومی طبقہ یہی ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں نہیں بھی پڑھتے، کمزوری ہو جاتی. یہ کچے ایمان والے، ان کے لیے قرآن حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ ان کی اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کی، اگر توبہ کر لیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ یکدم سب کو معاف فرما دیں گے. ایک صحابی ایسے بھی ہیں جہاد کے اندر مسلمان ہوئے، نبی سے کہا کہ میں جہاد کروں یا ایمان لاؤں؟ ایمان لاؤ پھر جہاد کرو. جہاد کیا اور وہ شہید ہو گئے، نہ نماز پڑھی نہ کچھ کیا، سیدھا جنت میں چلے گئے. اللہ کو کیا پرواہ کسی. توبہ کر لی انہوں نے پکی، جب بھی ان کے لیے بڑے مغفرت کے وعدے. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، گناہ گاری کے ساتھ دنیا سے کیا، تو مرنے کے بعد اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ورنہ اللہ کی طرف سے نظام یہ ہوگا کہ ابتداءً ان کو سزا دی جائے گی اور جہنم کے سب سے اوپر طبقے میں رکھا جائے تاکہ نکلنا آسان ہو. نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے سفر شروع کیا، راوڑ جانا ہے، راوڑ ہی جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ راوڑ جانا ہے، آپ نے بکسا لیا، اس میں سامان رکھا، صحیح. جو چیز استعمال کی چیز آپ کہتے ہیں یہ زیادہ استعمال کی ہوگی، اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، جو کم کی ہوتی ہے اس کے نیچے رکھتے ہیں، ہاں، تاکہ نکالنے میں باقی سامان خراب نہ ہو. تو ایسے لوگوں کو اللہ جہنم کے سب کے اوپر طبقے میں رکھیں گے تاکہ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی دھلائی ہو جائے گی، انہوں نے آنکھوں سے گناہ کیا، آنکھوں کی دھلائی ہوئی، کانوں سے گناہ کیا، کانوں کی دھلائی ہو گئی، جسم کی اور اعضاؤں سے گناہ کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. انہوں نے کان کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنی آنکھ کو صحیح جگہ استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے باقی اعضاؤں کو صحیح جگہوں پر استعمال نہیں کیا. یہ لوگوں کو سزا ملے گی اور سزا ملنے کے بعد پھر جنت میں جائیں گے. کتنے عرصے تک یہ جہنم میں رہیں گے؟ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے رہیں گے. اگر اللہ نے معاف کر دیے تو بات ہی ختم ہو گئی. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسالو اما یفعلوا وهم یسالون. اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں تم نے یہ کیوں کیا. نہیں سمجھا؟ تو یہ گناہگار آدمیوں کی کہانی قرآن نے سنائی. تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تبلیغ میں یہ کہا جا رہا ہے، سنیے، کہ ہم سب وہ دین کو اختیار کریں، اس سطح پہ آئیں جو سطح صحابہ اکرام کے درمیان میں تھی. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آخری دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو مکمل کیا گیا، اعمال کو مکمل کیا گیا، اور جو چیزیں احکامات تھی اس کو مکمل کیا گیا. کامل مکمل دین، اس کو ہم دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کو عام کرنا چاہتے ہیں. بات سمجھیں؟ تو تبلیغ کے اندر ہمیں دعوت کس بات کی ہمارے بڑے دے رہے ہیں؟ کس چیز کی ہے؟ صحابہ کے درجے کی. جو صحابہ نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا اس طریقے سے ہم بھی گزاریں گے. یہ پھر کیا ہوگا؟ وہی برکات ہے، وہی خیر ہے جو اللہ نے ان کے درمیان میں دی تھی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی دے گی. اور یہ صرف مردوں کا نہیں ہے بلکہ مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے سب کے لیے یہ دین ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے سال لگا لیا، 7 مہینے لگا لیے، 4 مہینے لگا لیے. بہت مبارک ہے، مگر ہمارے ماتحت جتنے ہیں ان سب کو اس کے اوپر لانا پڑے گا. کون سی سطح ہے؟ صحابہ والی. کون سی سطح پر؟
اس سے کم پر سمجھوتا نہیں، اس سے کم پر سمجھوتا نہیں، بالکل وہ سطح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں چھوڑ کے گئے تھے اسی سطح پر پوری انسانیت کو لانا ہے، امریکہ والوں کو بھی، افریقہ والوں کو بھی، آسٹریلیا والوں کو بھی، تاکہ سب کے سب سیدھا کہاں جائے؟ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے، جہنم میں ہو کے نہ جائے بلکہ سیدھا کہاں جائے؟ جنت کے اندر جائے۔ اس سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو سارے مردوں میں اور ساری عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد خیر خواہ ہیں، ان کے ذمے ہیں خود بھی پورے دین پر چلنا اور دوسرے کو پورے دین کی دعوت دینا اور خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنا، کیونکہ اگر دعوت دی جائے گی، دعوت کا نظام چلے گا تو اس میں آدمی بھی صحیح رخ پر رہے گا اور دوسرا آدمی کو بھی یاد دہانی ہوگا۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو یاد دہانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان تازہ، اعمال تازے ہوتے رہیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ تو پوری دنیا میں کون سی سطح لانی ہے بتائیے؟ صحابہ والی، صحابہ والی سطح پوری دنیا میں آ جائے، اس کے اوپر اللہ کی مددوں کا وعدہ ہے۔ انا لنرسل رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ جو صحابہ والی زندگی اختیار کر رہے ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ کا وعدہ ہے ان سے مدد کرنے کا، اور آخرت کے اندر بھی قیامت کے دن بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سطح پہ ہم آئیں گے اور لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے جس سطح صحابہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں یہ دعا بھی مانگنا چاہیے، اے اللہ تو ہم سے تبلیغ میں صحابہ کی طرح کام لے لے۔ کس کی طرح؟ نہیں سمجھا۔ کس کی طرح کام لے لے؟ کیونکہ صحابہ اللہ کو پسند تھے، نبی کو پسند تھے، قیامت تک کے لیے یہ معیار ہے۔ صحابہ قیامت تک کے لیے معیار ہے، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دعوت دی گئی، اور پھر مسلمانوں کے اندر اور عام انسانوں میں کئی طبقات بنے، مگر اللہ کو پسند کون سے ہیں؟ جو صحابہ والی زندگی گزاریں گے، نبی کی ترتیب پر زندگی گزاریں گے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ایسے پسند ہیں جو یہ کہیں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے، جیسے صحابہ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں تک کہ محنت کرنی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ صحابہ کیا یہی تھا کہ دعا مانگتے تھے، ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے ہم صحابہ سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صحابہ کی طرح کریں گے تو انعامات وہی ملیں گے جو صحابہ کو دیے۔ اور پھر ہم نے دعوت کے کام کو ساری دنیا میں کرنا ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے کوئی نبی اب قیامت تک نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کی دعوت دیں گے۔ کس کی دعوت دیں گے؟ قرآن کی دعوت دیں گے۔ کس کی دعوت؟ یا انجیل کی؟ قرآن کی دعوت دیں گے اور احادیث کی دعوت دیں گے اور امت محمدیہ کا ایک فرد بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کے زندگی گزاریں گے۔ تو قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور دعوت کا نظام یہ ہے، سنیے، دعوت کا نظام یہ ہے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کے برکت میں کیا ہوتا ہے؟ ہدایت آتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ اور جب دعوت کا نظام ختم ہو جاتا، یعنی نبی دنیا سے چلے جاتے تھے، تو آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا تھا؟ گمراہی آنا شروع ہو جاتی تھی۔
ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، دعوت کا نظام چلایا، لوگوں کو ہدایت ملی، دنیا سے رخصت ہوئے، آہستہ آہستہ ہدایت ختم ہوتی رہی، گمراہی آتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کا نظام چلایا، مگر دعوت کا نظام یہاں پہ نبی پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس امت کے اوپر یہ لاگو کیا گیا کہ قیامت تک یہ دعوت کا کام کرتے رہے، تاکہ دعوت کے نتیجے کے اندر اور دعوت کو سبب بنا کے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے۔ اگر دعوت کا کام ختم ہو جائے گا تو ہدایت ختم ہو کر گمراہی آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یا دوسری ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے، دعوت کے کام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سورج۔ کیسی مثال ہے؟ سورج نکلے گا تو دھوپ نکلے گی، اور سورج نکلے گا تو کیا ہوگا؟ روشنی آئے گی، ہے نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے دعوت کا نظام چلے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر دین کی روشنی آئے گی، دین کی روشنی آئے گی۔ دعوت کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ گمراہی آئے گی۔ قیامت کے قریب دعوت کا نظام ختم ہوگا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں لا الہ الا اللہ اس کا جملہ آتا ہے، اور بعض روایتوں میں اللہ اللہ کا آتا ہے۔ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا یا لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، ورنہ اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کر رہا، زمین باقی رہے گی، آسمان باقی رہے گا، اور سمندر چلتے رہیں گے، سورج چلتا رہے گا، سارا نظام چلتا رہے گا، کس کی برکت سے؟ ایک آدمی کے اللہ کہنے کی وجہ سے، یا دوسری روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ کہنے کی برکت سے، مگر سبھی ختم ہو گئے، گمراہی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوگی؟ اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی دعوت کا نظام چلے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بولیے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے، اور لوگوں کو کیا ہوگا؟ لوگ ہدایت پہ آتے رہیں گے۔ ہم نبی نہیں ہیں، نبی بن کر ہم دعوت نہیں دیں گے، نبی کے نائب بن کر کار نبوت کا کام کریں گے، نبی والا کام کریں گے، نبی کی امتی بن کر کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام نبی ہو کے کام کیا کرتے تھے، ہم اور آپ کیا کریں گے؟ نبی کی امتی ہو کر نبی والا کام کریں گے۔ مگر اللہ کی طرف سے بڑا انعام کہ جو نبیوں کے اوپر انعامات اللہ دیں گے، وہی اس زمانے کے اندر بھی دعوت کے کام کرنے والے کو انعامات دیں گے۔ نہیں سمجھایا؟ اللہ کا کتنا فضل ہے۔ ہمارا کام نقلی، صحابہ کا نام اصلی، انبیاء کا کام اصلی، مگر جو اصلی کام پر اللہ دے رہے وہ نقلی کام پر بھی اللہ دے گا۔ ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ، کسی نے نام سنا ہے؟ کہاں رہتے تھے؟ ترکی میں رہتے تھے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے مثنوی، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے مثنوی، بڑی عجیب مثالوں سے انہوں نے ہمیں بڑے اچھے اچھے سبق سکھائے، بڑے عجیب۔ ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا، لمبا واقعہ، میں چند الفاظ میں ذکر کروں۔ ایک آدمی، غریب آدمی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس جاتا ہوں بغداد کے اندر، پہلے تو حکومت بغداد سے چلتی تھی نا، بغداد میں جاتا ہوں، مگر اور ان سے میں سوال کروں گا کہ بھائی ہم غریب لوگ ہیں، کچھ ہماری مدد کرو۔ تو اس نے اس کی بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہ میں کوئی ہدیہ تو لے کے جاؤں بادشاہ کے لیے، بڑوں کے بعد جانا چاہیے تو کوئی ہدیہ لے کے جائے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے کنویں کا پانی بڑا شاندار ہے، تم مٹکے کے اندر کنویں کا پانی لے کے چلے جاؤ، بادشاہ کو ہدیہ دے دینا۔ سمجھ میں آئی؟ کس کو کیا چیز لے جاؤ؟ پانی کو لے کے چلے جاؤ، یہ بادشاہ کو ہدیہ دے دینا۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں مگر پانی بڑا شاندار. بیوی نے کیا کیا؟ مٹکا لیا، مٹکے کو اچھی طرح بند کر دیا تاکہ یہ گر نہ جائے پانی. اس کا لمبا سفر ہے، گھوڑے پہ اونٹ پہ جانا ہے. ایک مثال دے رہے ہیں مولانا روم. تو بند کر دیا اچھی طرح تاکہ جھلکے نہیں اور گرے نہیں. خوب اچھی طرح بند کر. کافی دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. کون؟ یاد. پہنچنے کے بعد بات چیت ہوئی بادشاہ سے، اور بادشاہ سے یہ کہا کہ میں چھوٹا سا ہدیہ لے کے آیا ہوں، قبول فرما لے. کیا ہے بھائی ہدیہ؟ مٹکا. مٹکے کے اندر پانی کئی مہینوں سے یا کئی ہفتوں سے وہ بند تھا، تو پانی کے اندر بدبو آ گئی. پیک تھا نا اچھی طریقے سے، بدبو آ گئی. بادشاہ سمجھ گیا بیچارہ سیدھا سادہ آدمی، اپنے گمان کے مطابق اس نے ایسا کر لیا. تو اس نے بہت قبول کر لیا. اس کے بدلے میں اس نے بہت سے بادشاہ نے ہدایہ پیش کیا. وہ آدمی خوش ہو گیا کہ میرا ہدیہ بادشاہ کو اچھا لگا، اس کے بدلے میں بادشاہ نے کتنے مجھے انعامات دیے، سونا چاندی. مگر بادشاہ نے کہا کہ اس کو ذرا سبق تو بتا دینا. اپنے کارندوں سے کہا اس کو دریائے دجلہ کے قریب سے گزارنا، دریائے دجلہ کے پاس سے گزارنا اس کو. بادشاہ نے کہ کارندے اس کو دریائے دجلہ کے پاس سے لے کے گئے. وہ دیہاتی آدمی نے تو سر پکڑ لیا. میں پانی لے کے آیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی تو کتنا صاف ستھرا اور کتنا میٹھا اور کیسا شاندار ہے. نہیں سمجھ. اس کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ نے میری طرف حوصلہ افزائی کی ہے، باقی پانی کی تو اس کے پاس کمی تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو پورا دریا دجلہ ہے. نہیں سمجھ. وہاں رومی کہتے ہیں کہ ہم سب جتنے اعمال کرتے ہیں نا سارا بدبودار ہے، سارا خراب ہے، مگر اللہ اس کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہماری نماز بتائیے، صحابہ کی نماز کے تو ذرہ برابر بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی یہ بڑی قدردانی ہے. ہماری دعوت کا نظام صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی. سمجھ میں آئی؟ اللہ معمولی سے کرنے کے اوپر. ایک حدیث میں آتا ہے بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ کیا 7 مہینے لگائے، سال لگایا. یہ تو مثال اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، نیکی کو جتلاتا ہے. تو اللہ میاں کہتے ہیں تو نے کیا نیکی کی؟ میری توفیق سے کی. اگر میں تجھے توفیق نہ دیتا تو کیا کرتا؟ بات صحیح. ایک آدمی کہتے ہیں اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اے اللہ میری تو عبادتیں بھی گندی، اے اللہ میں بھی گندا. اے اللہ انسان تو ایسا ہے کہ جس چیز کو استعمال کر لے تو وہ اس کی قیمت بھی گھٹا دیتا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے بیانات بڑے الہامی بیانات ہوتے تھے. عجیب. ایک بیان اس کے اوپر انہوں نے کیا کہ انسان کیسا ہے اور جس چیز کو استعمال کرتا ہے اس کو بھی گندا کر دیتا ہے. آپ نے چپل خریدی، 2 دن کے بعد آپ جائیں گے دکاندار کے پاس، یہ چپل واپس لے لو، کہے یار تم نے تو استعمال کر لی، اس کی قیمت گھٹ گئی ہے، اب کچھ کم ہو جائے گی. تو ہم نے نماز پڑھ کے بھی نماز کو گندا کیا ہے، ہم نے تبلیغ کا کام کر کے بھی تبلیغ کو گندا کیا. مگر جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، اے اللہ میں نے جو کچھ کیا اس کو گندا کر دیا، اے اللہ میں نے تو کچھ بھی. اللہ میاں کہتے تو نے یہ تو کیا، تو نے تو اتنی مشقت کی، تو رات کو بھی اٹھ کے تہجد. اللہ اس کے باتوں کو احسان جتلاتے ہیں اس کے اوپر اور کہتے ہیں تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اور جو آدمی اتراتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا، یہ سب کچھ تو میری توفیق سے تو نے کیا. نہیں سمجھ میں آئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دعوت کا کام ہم کیا کریں گے؟ یہ تو انبیاء کا کام ہے اور صحابہ اکرام نے کیا. صحابہ اکرام نے نبی کی صحبت میں رہ کر کام کو سیکھا. ہمیں تو کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے. نہیں سن رہی. بس ہم کام کریں گے کیونکہ ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم ہے کام کرنے کا، اور ہمارے اندر عاجزی تواضع بھی ہوگی کہ اللہ میں تو کام کو بدنام کر رہا ہوں، اے اللہ کام کو تو میں صحیح طور سے نہیں کر پا رہا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے.
اللہ کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی، جیسے کہ وہ دیہاتی آدمی کے مٹکے کا پانی، دیہاتی آدمی کے مٹکے کے پانی، بدبودار پانی کی بھی بادشاہ نے قدردانی کی اور سونا چاندی اس کو دیا، حالانکہ بادشاہ کے پاس پانی کی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ دجلہ بہہ رہا ہے، نہیں سن رہی۔ اللہ ہمارے علاوہ دوسرے سے بھی کام لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ بیت اللہ پہ حملہ ہونے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ حملہ کے لیے کون آیا؟ حبشہ کا بادشاہ ہے۔ کون آیا؟ حبشہ سے آیا۔ حبشہ کا بادشاہ آیا کہ یہ لوگ اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، میں نے بھی ایک بیت اللہ بنایا ہے۔ کہاں پر؟ حبشہ کے اندر۔ لوگ یہاں پہ آ کے طواف کریں۔ بہرحال آپ حضرات کو قصہ معلوم ہے۔ تو اللہ نے کس سے کام لیا؟ ہاتھیوں کو ختم کروایا۔ کس سے؟ ابابیلوں کے ذریعے سے۔ اللہ کو ضرورت ہے انسانوں کی۔ حضرت عبد المطلب، خواجہ عبد المطلب تو چلے گئے کہ بھائی مجھے تو میرے اونٹ واپس کر دو، تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں تمہارا۔ ہوا یہ واقعہ سنیں نا۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل کے ذریعے سے سارا نظام ختم کروا دیا۔ دنیا میں کئی دفعے ایسے واقعات ہوئے، انسانوں نے نہیں کیا تو اللہ نے کسی اور۔ ہماری سعادت ہے کہ اللہ ہم کو استعمال کر لے، تواضع انکساری کے ساتھ لگے رہے۔ اے اللہ میں تو تبلیغ کے کام، اتنا مبارک کام، اس کو تو گندا کر رہا ہوں، اے اللہ میں تو کرنے کا بھی اس کے حقدار نہیں، اے اللہ تیرا حکم ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ لتنذر ام القری ومن حولها، ہر آدمی کے ذمے ہے دعوت کا کام۔ وانذر عشیرتک الاقربین، خاندان والوں کو دعوت دینا میرے ذمے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو، بال بچوں کو دعوت دینا یہ میرے ذمے ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہم تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار۔ قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذمے ہے دعوت کا کام، تمہارے اوپر ضروری ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے، دعوت کا کام ضروری ہے۔ ہم نہیں کر پاتے، ہم کمزور ہیں، کام کرتے بھی رہیں گے، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ صحابہ کی ترتیب پر ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اندر اہلیت پیدا کر دے۔ اے اللہ وہ صفات پیدا کر دے جن صفاتوں کے ذریعے سے تو دعوت کے کام والوں کو متصف کیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں گے؟ کب تک کریں گے؟ 4 مہینے تک؟ موت تک کریں گے؟ حتیٰ یاتی عقل یقین، کہہ رہے جب تک زندگی ہوگی۔ حتیٰ یاتی عقل یقین، حتیٰ یاتی عقل یقین۔ یقین موت کا دوسرا نام ہے۔ یقین موت کو کہتے ہیں کیونکہ دنیا کی ہر چیز غیر یقینی ہے اور موت یقینی ہے۔ حتیٰ یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ موت آ جاوے، موت تک دعوت کا کام کرتے رہیں گے۔ کہیں انشاءاللہ خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی دعوت کے کام میں آگے بڑھائیں گے، اپنے محلے کے اندر بھی کام کریں گے اور اپنے شہر کے اندر بھی کام کریں گے، اپنے ملک کے اندر بھی کام کریں گے اور پوری دنیا کے اندر کام کریں گے۔ کہیں انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں کام کرنے کی شکل 7 مہینے اور سال ہے۔ 7 مہینے اور سال کے ذریعے سے پاکستان سے باہر جا کے دعوت کا کام کریں گے، اپنے ملک میں کام کرنے کا کیا ہوگا؟ چلہ، اور 4 مہینے کے ذریعے سے اپنے شہر میں کام کریں گے، اور اس کے بعد اپنے شہر کے اندر سے روزے کے ذریعے سے گاؤں دیہاتوں میں کام کریں گے، اپنے محلے میں کیا کریں گے؟ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے دے کر اپنے محلے میں کام کریں گے۔
اور مستورات کو بھی کام میں لگائیں گے، ان کو بھی سیروزہ لگوائیں گے، چلہ لگوائیں گے۔ بہرحال یہ تو مردوں کا مجمع ہے، تو یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے ذمے پوری دنیا کا کام ہے۔ ہمارے بڑوں نے اتنا آسان کر دیا کہ آدمی پوری دنیا میں کام کر سکتا ہے۔ سال اور 7 مہینے کی برکت سے کیا کرے گا؟ ملک سے باہر، اور چلے کے اندر کیا کرے گا؟ ملک کے اندر، اور سیروزے کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اپنے شہر میں، گاؤں دیہاتوں میں اور اپنے محلے میں کیا کرے گا؟ 2.5-3 گھنٹے کی برکت سے۔ تو یہ پوری ترتیب پر انشاءاللہ ہم موت تک جبیں گے، حتیٰ یاتی کل یقین، یہاں تک کہ موت آ جائے ہم آگے بڑھتے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ کوئی زندگی میں ایسا دن نہ آوے جس دن میں ایمان اور اعمال کے دعوت کے اعتبار سے پیچھے ہٹو۔ روزانہ، روز بروز، اے اللہ میرے ایمان کے اندر بھی برکت دے، روز بروز میرے اعمال کے اندر بھی برکت دے، اور اعمال کے اندر تو دعوت کا بھی کام ہے۔ اے اللہ روز بروز مجھے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، نبی کی دعاؤں میں سے ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور۔ اے اللہ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے میں آگے بڑھ کے پیچھے آ جاؤں، بلکہ میں آگے بڑھ کے کیا کروں؟ آگے ہی بڑھوں، پیچھے کبھی نہ ہوں۔ آج میں نے 2.5 گھنٹے دیا، کل پورے 3 گھنٹے دوں گا، اس کے بعد 3 گھنٹے دوں گا۔ اس سال میں نے چلہ دیا، آئندہ سال انشاءاللہ میں 50 دن دوں گا، اس کے بعد 60 دن دوں گا، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی 4 مہینے دوں۔ اس سال میں نے 7 مہینے سال لگایا، 2 سال کے بعد پھر میں سال 7 مہینے کے لیے جاؤں۔ ایسے ہی کریں گے، دعا کرتے رہے کہ اللہ زندگی کا کوئی ایسا دن نہ آئے جس دن میں آگے بڑھ کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہوں۔ روز بروز میرے ایمان اور اعمال کے اندر اے اللہ تو مجھے ترقی ہی نصیب فرمائیے، اے اللہ پیچھے کبھی نہ ہٹائیے۔ پکا عزم کرتے ہیں سب، اس کے لیے روزانہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے توفیق بھی مانگے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ روزانہ 2 رکعت پڑھ کر سب سے بڑی توفیق یہی ہے کہ اللہ مجھے دعوت کے کام کے لیے قبول کر لے۔ 2 رکعت مستقل پڑھیں روزانہ اور اللہ سے خود مانگیں کہ اللہ مجھے اعمال اور ایمان کے اعتبار سے روز بروز کیا کرے؟ آگے بڑھائے، اور جس وقت میرے موت کا وقت آئے تو میرا ایمان بھی مکمل ہوگا اور میرے اعمال بھی ایسے ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ کامل ایمان کے اوپر مجھے موت دیجیے۔ موت کس میں؟ ناقص ایمان میں کامل ایمان کے اوپر اے اللہ تو مجھے موت دی۔ خوب اللہ سے روزانہ مانگے۔ صحیح ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا بیٹھے رہیے، آپ حضرات ذرا جم کے بات سنیں۔ تھوڑی دیر تشکیل ہوگی، اور تشکیل کے اندر جم کے کھڑے بھی ہوں اور اللہ سے مانگے بھی، اے اللہ تو لوگوں کو قبول کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی قبول کر دے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، فرمائیے۔